السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ایجن زون میں خوش آمدید۔ آج پیر کا دن ہے اور اب ہم ہر پیر کو اردو کے بارے میں کچھ بات کیا کریں گے۔ ڈسکرپشن میں اسکیجول آف ڈیز آپ کو دے دوں گی، جس کے اندر ہم کس دن کیا ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آج پیر کو ہم اردو کا ٹاپک ڈسکس کریں گے اور اردو قواعد یعنی کہ اردو گرامر کے اوپر ہم بات کریں گے، اور تقریباً میری کوشش ہوگی کہ 1 کلاس سے لے کر 7th 8th تک جتنے بھی رکاوٹیں ہیں بچوں کے سیکھنے میں، یعنی کہ آبسٹیکلز ان کو جتنے بھی ملتے ہیں اور جو ان کو پرابلمز ہوتی ہیں اردو پڑھنے لکھنے اور بولنے میں، اسے ہم ڈسکس کریں۔ اور پھر اس کی مشق تو ظاہر سی بات ہے طالب علموں کو خود کرنی ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ ان کو آسان طریقے سے بچوں کو سمجھا سکوں۔ اچھا جناب، سب سے پہلے آپ کو یہاں پر میں بتاتی ہوں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہے اردو قواعد، ٹھیک ہے۔ اردو قواعد کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ گرامر کی بات ہے تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری لینگویج کے رولز جیسے انگلش میں ہوتے ہیں ویسے ہی اردو میں بھی ہوں گے، اور یقیناً ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو آسان کرنے کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں کچھ ہدایات ہیں جو میں آپ کو برائے لکھائی بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی اگر لکھنا اچھا کرنا ہے تو آپ نے امپروو کیا کرنا ہے، اپنے لیے پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پڑھنے کی عادت یعنی مطالعہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں، کچھ ایسی ہجے آپ کے سامنے آتی ہیں جو آپ نے اس سے پہلے بولی ضرور ہوتی ہیں لیکن لکھی ہوئی نہیں دیکھی ہوتی، تو اس سے آپ کی لکھائی بہتر ہوتی ہے۔ پھر جاننے کی بات ہے، یعنی کہ آپ کو ایک جنرل نالج ہے جس کو ہم معلومات عامہ بھی کہتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے بڑے اچھے الفاظ ہیں، بہت چیزیں ہیں، جیسے ابھی پاکستان ڈے آ رہا ہے ہمارا 14 اگست، 14 اگست کو پاکستان کے متعلق جانیں، اردو میں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ مکالمے کی مدد سے اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کی زبان دانی یعنی کہ آپ کے بولنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور جس چیز کو ہم بول اچھی طریقے سے سکتے ہیں اسے لکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں معلومات عامہ اصول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے روزمرہ کی مشق۔ روزمرہ کی مشق کا مطلب کچھ الفاظ آپ نے روزمرہ کی مشق میں 10 الفاظ لکھنے کی، آپ نے 10 الفاظ لکھنے کی مشق کریں۔ اچھا، آپ نے لکھنے کی مشق کس طرح کرنی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ آپ ان کی توڑیے بھی کرنا ہے، ان کا جوڑیے بھی کرنا ہے، ان الفاظ کو ملا کر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ 10 الفاظ روزانہ کی بنیاد پہ سیکھیں گے، انہیں توڑیں گے، جوڑیں گے اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کریں گے، ان الفاظ کے متضاد کے بارے میں سوچیں گے، ان الفاظ کا مترادف ڈھونڈیں گے، تو آپ یقین کریں آپ بہت جلد اپنے مترادف اور متضاد سے آپ یقیناً متضاد کے 10 اور مترادف کے 10، تو آپ اس طریقے سے 10 الفاظ کی مدد سے 30 الفاظ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ مذکر ہے تو آپ اس کا مؤنث، اور اگر مؤنث ہے تو اس کا مذکر بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی سی اپنے پڑھنے کے طریقے کو تھوڑا اسمارٹلی لے کے چلیں، یعنی کہ آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے اسے پڑھنا ہے اور مجھے اس سے سیکھنا ہے، تو یقیناً آپ کی معلومات میں، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اچھا، 10 الفاظ لکھنے کی مشق آپ نے کر لی، تو اس کے بعد اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ذخیرہ الفاظ کی اہمیت کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ کو یہ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے آپ جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے جملے جب آپ کو بنانے آ جائیں تو آپ پیراگراف لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، پیراگراف لکھ سکتے ہیں اور کہانی لکھ سکتے ہیں اور مکالمہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ ذخیرہ الفاظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی مدد سے۔ اچھا، ذخیرہ الفاظ کے لیے میں تھوڑی سی کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اور بتانا چاہوں گی۔ جیسے ذخیرہ الفاظ میں ہم کچھ سیٹس کراتے ہیں جو نارملی ہم مونٹیسری میں ڈن کرا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اسکولوں کی طرف سے یا بچوں کو پراپر نہ کرائے جائیں اور اس کو باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت بچوں کو نہ کرائے جائے تو وہ بچے گریڈ 5 تک یعنی کہ پنجم جماعت تک وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ تو وہ سیٹس کون کون سے ہیں جو ہم کراتے ہیں بچوں کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم بچوں کو مصوتوں کے الفاظ کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
मुसव्वते जो होते हैं उनके अल्फाज आ, ओ, ई, ए, ठीक है। ये वो लफ्ज़ हैं जो करने से बच्चों को उनकी एक तो ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होता है, क्योंकि वो 6 हरफ़ी और 4 हरफ़ी अल्फाज इनकी मदद से बनाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बच्चों को, जब बच्चे ये करने लगते हैं और इस काबिल हो जाते हैं कि वो 6 हरफ़ी और 4 हरफ़ी अल्फाज बना लें, तो फिर हम उनको रंगों के नाम याद कराते हैं। 11 रंगों के नाम हम याद कराते हैं बच्चों को मोंटेसरी लेवल पे, ठीक है। तो 11 लफ्ज़ नाम होते हैं जो हम बच्चों को याद कराते हैं। आसान होते हैं इसलिए हम बच्चों को ये सबसे पहले कराते हैं। फिर इसके बाद आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है आप सेट्स कैसे ले जाएं। जैसे कुछ होते हैं जमाल सीगा इस्तेमाल करना था मुझे, तो फलों के नाम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सब्ज़ियों के नाम, सब्ज़ियों के नाम। फिर 5 पे हमारे पास आ जाएगा रंगों के नाम है, सब्ज़ियों के नाम है। उसके बाद हम करते हैं, अच्छा ये मुझे लग रहा है कंफ्यूज कर देगा बच्चों को, मैं यहाँ नीचे ही बनाती हूँ। अच्छा, सब्ज़ियों के नाम, फलों के नाम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जानवरों के नाम। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम ड्रॉ करना भी सिखाते हैं अपने पास, और हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि वो इसके बारे में जानने की भी, मालूमात देने की भी कोशिश करें। तो बच्चों को फलों से भी दिलचस्पी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे आपको बहुत सी चीज़ें इस तरीके से बताते हैं कि मेरा पसंदीदा फल, मेरी पसंदीदा सब्ज़ी। जानवरों के बारे में बच्चों का ज़ख़ीरा अल्फाज कमाल का होता है अगर आप बच्चों को जानवरों का, क्योंकि फल, सब्ज़ी और रंग के लिए तो हम बच्चों को ड्रॉ करना भी सिखाते हैं, लेकिन जानवरों की पिक्चर्स जो होती हैं, जो तस्वीर होती हैं, वो बहुत मुश्किल होती हैं। तो जानवरों के लिए हम उनको यानी कि जितनी ज़्यादा मुमकिन हो मालूमात फ़राहम करते हैं, और बच्चों की अपनी मालूमात भी बहुत कमाल की होती हैं। जैसे भी हमारे पास ईद उल अज़हा गई है, तो आप बच्चों से अगर पूछेंगे तो आपको इतनी अच्छी मालूमात फ़राहम करेंगे, गाय, बकरी, भेड़, ऊँट, जिसके पास जो भी जानवर आया वो उसके बारे में और उसके पीछे की स्टोरी भी आपको बताने काबिल होते हैं। तो अगर हम रिवाइवल में ये चीज़ें बच्चों से दोहराई की नीयत से पूछते रहें, तो वो बच्चों की मालूमात उनको ज़हन नशीन करने में आसानी होती है। अच्छा, फलों के नाम, रंगों के नाम, सब्जियों के, जानवरों के नाम। इसके बाद हम देते हैं फूलों के नाम। ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे अराउंड जब वो ड्रॉ करते हैं, किसी चीज़ की तस्वीर कशी करते हैं, तो उनको वो याद करने में मज़ा आता है, उनकी कलर्स को पहचानने में मज़ा आता है। फिर वो अपने बाग में फूलों को देखते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो वो उन फूलों की पहचान करने की कोशिश करते हैं, तो फूलों के नाम होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं हफ्ते के दिनों के नाम, फिर आते हैं हम महीनों के नाम, ठीक है। और मैं अपने बच्चों को इसके साथ इस्लामी महीनों के नाम भी देती हूँ, ठीक है, इस्लामी महीनों के नाम। और फिर हम देते हैं गिनती, ठीक है। अब ये वो सेट होते हैं जो हम बच्चों को उर्दू में भी कराते हैं, इंग्लिश में भी कराते हैं। इंग्लिश में 1-2 सेट और होते हैं, जैसे हम टूल्स नेम दे देते हैं, और फिर इस तरीके की और चीज़ें होती हैं, तो हम बच्चों को उर्दू में भी दे सकते हैं, लेकिन अमूमन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उर्दू में बहुत कम इन चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, भारी अल्फाज की बहुत अहमियत है। भारी अल्फाज हमारे पास 2 चश्मी हे के साथ जो होते हैं, ये हमारे पास 15 अल्फाज होते हैं। तो हमारे पास अगर मैं आपको पूरी चीज़ बताऊं, थोड़ी सी मैं आपको हुरूफ तहज्जी के बारे में एक इंट्रो दे देती हूँ। तो हमारे पास होता क्या है कि जब हमारे पास 37 जो हुर्फ हैं वो एज़ आ हुरूफ तहज्जी पढ़े जाते हैं, जिन्हें हम हुरूफ हिज्जा भी कहते हैं, ठीक है, हुरूफ तहज्जी। फिर हमारे पास 15 अल्फाज हैं, 15 हुर्फ हमारे पास हैं जो कि भारी अल्फाज कहलाते हैं, ठीक है। वो हम यकीनन आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको वो लिख के भी समझा दूँगी, और वैसे मेरी बहुत सी वीडियोस में पहले वो मौजूद होंगे। तो 15 अल्फाज हमारे पास भारी अल्फाज की तरह हैं, और हुरूफ तहज्जी हमारे पास 37 अल्फाज पे मुश्तमिल है। तो हमारे पास तकरीबन 52 अल्फाज के हुर्फ बनते हैं। हमारे पास मुकम्मल जो हुरूफ तहज्जी हम लेते हैं, जिसको हुरूफ हिज्जा कहते हैं, वो 52 है। बल्कि इसको अल्फाज के बजाय मैं अगर आपको
حرف لکھ دوں تو یہ زیادہ بچوں کے لیے آسان ہو جائے گا. 52 حرف ہیں جن کو ہم حرف ہجا کہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر بچوں کو معلوم ہوں. مصوتیں ہم نے کرا دیے ہیں. پھر اب 12ویں نمبر پہ ہم کرتے ہیں شرارتی حروف. ٹھیک ہے. یہ میں جو آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں یہ اصل میں ہے مونٹیسری بیس، لیکن یہ بچوں کو پوری زندگی کام دینے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم بچوں کو اگر ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر بچے جو ہیں وہ اس بات کے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرف اضافت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. حرف اضافت وہ لفظ ہوتے ہیں جو کسی جملے کو کیری آن یعنی کہ بڑھانے کا کام کرتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ امی بازار گئیں اور وہاں سے دیر سے آئیں، تو اور نے یہاں پہ اس جملے کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہے. اور ہم اس کے اندر کاکو کی کے بھی لے لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم جو اس زمرے میں آتے ہیں، حالانکہ وہ حرف جار اور حرف عطف میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ حرف اضافت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اب بچوں کو جب ہم یہ سب چیزیں کرا دیتے ہیں اور ان کا ایک بہت اچھی طریقے سے ان کا سارا کچھ کلیئر ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ بلیو کریں بچے جو ہیں وہ بہت آرام سے ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا بڑے ٹاپک کی طرف لے کے چلتی ہوں جو 1 2 3 4 5 کلاسز کے لیے بھی ہے. اصل میں یہ ایک انیشیل اردو کا میں آپ کو انٹرو دینا چاہ رہی ہوں، جس میں مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ بچے ان باتوں کے بارے میں اچھی طرح سیکھ جائیں. تو اب ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. کلمہ ہم نے ڈسکس کیا. اچھا، کلمہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کلمہ ہم کس کو کہتے ہیں. کلمہ ہمارے پاس حروف سے ملنے والا کوئی لفظ. ٹھیک ہے. حروف سے مل کر بننے والا لفظ جس کے معنی ہوں، یعنی کہ جو بامعنی ہو، یعنی کہ بامعنی لفظ اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. آگے پھر آپ کو محمل بھی بتائیں گے، لیکن ابھی اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کلمے کی اقسام کو سمجھیں اور اس کے بارے میں بات کریں. بہت چھوٹے چھوٹے انٹرو دوں گی کیونکہ اس وقت مشق نہیں کرانی مجھے. مشق میں آپ کو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں کوئی ایک مشق دے دوں تاکہ آپ اس سے سمجھ سکیں، یا میں اپنے لیکچر کے آخر میں آپ کو کوئی مشق دے سکتی ہوں، یا آپ کمنٹ میں مجھے اپنا نمبر سینڈ کر دیں تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی کچھ ان چیزوں کی پکچر سینڈ کر سکتی ہوں جو آپ مشق کے طور پہ بچوں کو گھر میں کرا سکتے ہیں. اچھا، اب آپ کے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے اسم. یہ کلمے کی اقسام کرا رہی ہوں، یہ یاد رکھیے گا، یہ میں اسم کرا رہی ہوں. اسم ہمارے پاس دو ہیں، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ. کوشش کروں گی کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا آسان الفاظ میں بھی آپ کو کر دوں. تو یہ تو بیٹا ہو جاتا ہے کامن ناؤن. ٹھیک ہے. اسے ہم کامن ناؤن لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے پراپر ناؤن. ٹھیک ہے. اب سب کو بعض دفعہ اردو نہیں سمجھ میں آتی تو بہتر ہوتا ہے اس کو ریلیٹ کر دیا جائے، کیونکہ میں پکچر ریڈنگ کے اوپر اور میں کانسیپٹ ریڈنگ کے اوپر بلیو کرتی ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اردو پڑھا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ممانعت ہو کہ آپ انگلش کا کوئی ورڈ نہ یوز کریں. میرا مقصد بچوں کو سمجھانا ہے، اور اگر میں بچوں کو ریلیشنز بنا کے دے سکوں اردو اور انگلش کے درمیان اور بچے اسے اچھے سے سمجھ سکیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت میں ان کو اتنی زیادہ اردو بولوں کہ وہ بچوں کے سر پہ سے گزر جائے اور انہیں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ کون سی اردو ہے. کیونکہ زیادہ تر بچے آج کل اردو اتنی عام فہم طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. تو اس میں نکرہ ہے کامن ناؤن. اگر میں لڑکے کی بات کروں تو کامن ہے، لیکن میں علی کی بات کروں تو پراپر ناؤن ہے. تو وہ اس میں معرفہ ہے. جس چیز سے آپ کو بالکل واضح اشارہ ملے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے وہ معرفہ ہے. چاہے وہ کسی چیز کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، کسی انسان کا نام ہو، جانور کا نام ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ آپ کو بالکل ایک پختہ اندازہ دے رہا ہے اور آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس لڑکے کا نام علی ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہے. اور اس میں نکرہ آپ ایسے بات کر سکتے ہیں کہ آج کل کے لڑکے پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہے، یا آج کل کی لڑکیاں فیشن کو پسند کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ کامن جینڈر پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ اس میں نکرہ میں آئیں گی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فعل. اور آپ کو پتہ ہے میں یہاں پر اس کو لکھ دیتی ہوں، یہ ہے ناؤن. اور فعل سے ہماری کیا مراد ہے بیٹا، ورب، جس میں ہم کسی کام کا کرنا بتائیں، جس میں ہم کسی کام کا، جیسے لڑکا بھاگ رہا ہے، لڑکا بھاگ رہا
ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو لڑکا تو ہو گیا کامن ناؤن یعنی کہ اس میں نکرہ. ٹھیک ہے, بھاگ رہا ہو گیا فعل. ٹھیک ہے, تو پورا ہی لے لیں آپ. ٹھیک ہے, اور ہے سے معلوم کیا ہو رہا ہے ہمیں کہ یہ تو یہاں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لڑکا بھاگ رہا ہے. لڑکا ہمارے پاس اسم ہے, بھاگ رہا ہمارے پاس فعل یعنی کہ ورب ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو, اور ہے سے آپ کو کیا پتہ لگ رہا ہے؟ ہے سے آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے حال کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ یہ جملہ حالیہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ ٹاپک قسم کہہ لیں آپ کہ تیسری قسم کلمے کی آ رہی ہے ضمیر, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن. ٹھیک ہے, پروناؤن کہتے ہیں. اس میں میں کہہ سکتی ہوں علی پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ پڑھ رہا ہے, وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ علی تو ہو گیا ہمارے پاس پراپر ناؤن یعنی کہ اس میں معرفہ, بلکہ میں اس میں اگر کلر چینج کروں تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, اب علی جو ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اس میں معرفہ. پڑھ رہا ہو گیا ہمارے پاس فعل. وہ ہمارے پاس ہو گیا اس میں ضمیر. بات سمجھ میں آئی کہ جو چیز اسم کی جگہ استعمال ہو وہ اس میں ضمیر کہلاتی ہے. جیسے ہم یہ کہتی, میں اگر یہ جملہ ہوتا علی پڑھ رہا ہے, علی پڑھائی میں بہت اچھا ہے, علی روزانہ اسکول جاتا ہے, تو بار بار علی کی گردان سننے والے کو اچھی نہیں لگتی اور نہ پڑھنے والے کے لیے وہ کوئی ایسی پرکشش چیز ہوگی. تو بہتر ہے کہ ہم اس میں ضمیر استعمال کریں. علی پڑھ رہا ہے, وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے, وہ روزانہ باقاعدگی سے اسکول جاتا ہے. تو دیکھیں جملے کا یا پیراگراف کا حسن برقرار رہتا ہے اس طریقے سے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے چوتھی قسم جو کہ ہے صفت. اچھا, آپ کو پتہ ہے صفت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی اس میں صفت ہوتا ہے بیٹا ہمارے پاس ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے, ایڈجیکٹو. اس میں صفت وہ لفظ ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی بھی چیز کی ایک طریقے سے خصوصیت آپ کو بتائی جائے. جیسے میں یہاں لکھتی ہوں علی تیز دوڑ رہا ہے, بلکہ یہ تو یہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی سینٹنس لیتے ہیں. اس کو ہم اچھا یہ ایڈجیکٹو. اوکے, لڑکا بہت اچھا ہے یا پڑھائی میں بہت اچھا ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو بیٹا ہو گیا ہمارے پاس اس میں اشارہ. ٹھیک ہے, یہ میں یہاں بتا دیتی ہوں, ابھی ہم اسے ڈسکس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, لڑکا ہو گیا ہمارے پاس اس میں نکرہ. اچھا ہمارے پاس ہے اس کی صفت, تو اس میں صفت یعنی کہ جس چیز میں آپ کو اسم کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ اسم جو بھی ہے, چاہے لڑکا ہے, چاہے علی ہے, یا علی بہت اچھا بچہ ہے, تو یہ چیز جو ہمیں بالکل ایک واضح تصویر کشی کر دے کسی انسان, کسی چیز
یا اس خاص چیز کے بارے میں جس میں جملے میں بات کی جا رہی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں اس میں صفت. تو اب ہم نیکسٹ کی طرف موو ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے اس میں تمیز. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے بھی ہم صفت ہی کی اقسام میں لے لیتے ہیں. جیسے آپ نے ایڈجیکٹو آف مینر, نہیں وہ تو ایڈورب آف مینر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایڈورب ہو سکتا ہے, ایڈورب آف مینر, جو ہمیں یہ بتائے گا کہ فعل کو کس طرح یعنی کہ ادا کیا جا رہا ہے, یعنی کہ فعل کس طرح وجود میں آ رہا ہے. جیسے اگر میں کہتی ہوں تم ہمیشہ کھیلتے رہتے ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک چیز کا آپ اس کا سوال بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس کا ایک کویشچن بنا سکوں میں, اور جس سے مجھے کب, کہاں, کیوں, کیسے کا جواب ملے, تو اسے ہم اس میں تمیز کہتے ہیں. جیسے میں پوچھ سکتی ہوں تم ہمیشہ کھیلتے رہتے ہو, کب کھیلتے رہتے ہو, کب کھیلتے رہتے ہو. یہ میرا سوال بن گیا, اور وہ مجھے کیا جواب دیں گے, ہمیشہ. تو جو یہ ہمیشہ کا لفظ ہے, یہ جو ہمیشہ کا لفظ ہے جو ہمیشگی اختیار کیے ہوئے ہے, یہ میرے پاس اس میں تمیز ہے. کیا ہے بیٹا, اس میں تمیز. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اس میں تمیز, جو ہمیں یہ بتائے کب, کہاں, کیسے یا کس طرح. ٹھیک ہے, اور اس کا جواب بن جائے گا. تو جو جواب ہوگا اصل میں وہ اس میں تمیز ہوگا. جیسے میں کہوں میں یہیں ٹھہروں گا, تو میں اس کا سوال پوچھ سکتی ہوں کہاں ٹھہرو گے, تو وہ مجھے کیا جواب دیں گے, یہیں. تو یہ جو یہیں کا ورڈ ہے یہ اس میں تمیز ہے. حرف کے بارے میں آپ کو اچھی طرح بتا چکی ہوں کہ حرف بہت سے ہوتے ہیں, ان کی اقسام بھی ہم آگے انشاءاللہ موقع ملا تو ڈسکس کر لیں گے. لیکن حرف کے اندر حرف جار ہے, حرف عطف ہے, حرف علت ہے, حرف اضافت ہے, تو ان سب کو بھی ہم گاہے بگاہے ڈسکس کریں گے. میں اب اپنا بورڈ کلیئر کرتی ہوں تو ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا بیٹا, پھر ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں یہ آ گیا ہے اسم کی اقسام. ٹھیک ہے, اور یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس میں معرفہ, اس میں نکرہ, ان کی مزید اقسام ہیں آگے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اب ہم پہلے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو ہیں جملے کے اجزاء. ٹھیک ہے, تو جملے کے اجزاء کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر جملے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جملہ بناتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جملے میں ہم کیا کیا استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک تو سبجیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ہم اپنے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس میں نکرہ ہے, وہ اس میں معرفہ, یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے اسم. ٹھیک ہے, تو اب یہاں ہم اس کو اسم کے نام سے نہیں لیتے, ہم اس کو فاعل سے لیتے ہیں. تو یہ جملے کے اجزاء عموماً اس طرح بنتے ہیں, فاعل, اور اس کے بعد ہمارا ورب آ جاتا ہے فعل, اور اس کے بعد ہمارا آبجیکٹ یعنی کہ مفعول. تو فاعل کون ہوتا ہے, کام کرنے والا. ٹھیک ہے, اور فعل کیا ہوتا ہے, جو کام کیا جائے, اور مفعول جس پر کام کیا جائے. یہ ایک بہت پرانی ڈیفینیشنز ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم یہ بچپن سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور پڑھاتے بھی آ رہے ہیں. اچھا, پھر آپ فاعل کی پہچان کیسے کرتے ہیں. اگر ایک جملہ یہاں لکھا ہے, اگر میں بالفرض یہاں لکھوں لڑکا کتاب لایا, ٹھیک ہے, لڑکا کتاب لایا. اب مجھے کرنا کیا ہے, مجھے اس کے اندر سے فاعل ڈھونڈنا ہے. تو میرے حساب سے میں تو فوراً ڈھونڈ کے بتا دوں گی کہ یہ فاعل ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی اور معلومات لینے کی ضرورت ہے. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ کون کتاب لایا, اب یہ بن گیا میرا سوال. اس کا جواب آپ کیا دیں گے, لڑکا. ٹھیک ہے, اگر میں نے کون استعمال کیا اور آپ نے جواب دیا لڑکا, تو یہ لڑکا کیا ہے بیٹا, یہ فاعل ہے. اگر میں ایک اور سوال کروں آپ سے, اس کو سوال کر کے لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. لڑکا
کیا لایا؟ تو لڑکا کیا لایا بیٹا؟ لڑکا کتاب لایا. آپ کا جواب یہی ہوگا. تو وہ چونکہ وہ لایا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا مفعول. ٹھیک ہے. اگر میں یہ پوچھوں اچھا کون لایا تو لڑکا ہو گیا. لڑکا کیا لایا؟ ٹھیک ہے. کتاب مفعول ہے, لڑکا فاعل ہے, اور جو لایا ہے یہ جو لفظ ہے ہمارے پاس لایا, یہ ہمارے پاس کیا ہے بیٹا؟ یہ ایکشن ہے, یعنی کہ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. یہاں میں لکھ دیتی ہوں سبجیکٹ آبجیکٹ, کیونکہ وہ کتاب لایا ہے, اور لانا ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ ورب ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے فعل, فاعل اور مفعول. چھوٹی سی ان کی ایگزامپلز ہیں, اور چھوٹی چھوٹی سی کچھ جملے لکھ کر آپ مشق کر سکتے ہیں. کچھ جملے لکھیں, اور بلکہ میں آپ کو مشق یہیں بنا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پرابلم نہ ہو کہ ہمارے پاس مشق موجود نہیں ہے. کچھ سوال لکھ دیتی ہوں, آپ پھر ان کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو لکھنے میں اور بولنے میں پرابلم نہیں ہوگی. اس کو کلیئر کر کے پھر آپ کو یہاں سے کنٹینیو کراتی ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. ایک یہاں میں پہلے آپ کو سینٹینس لکھ کے دے رہی ہوں جس سے آپ اپنی مشق کر سکتے ہیں, اور اس سے سوال بنا کے آپ اس میں سے فعل, فاعل, مفعول بھی نکال سکتے ہیں. ایک یہاں پر میں آپ کو دے دیتی ہوں. تم کہانی لکھ رہے ہو. میں پھر یہاں پر آپ کو فعل اور فاعل کا فاعل اور مفعول کا بورڈ بنا دوں گی, ٹیبل, تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. چڑیوں نے گھونسلہ بنایا. کیا بنایا؟ گھونسلہ. مرغی انڈے دیتی ہے. دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر آپ نے ایک ٹیبل اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے, اور آپ نے یہ ایکسرسائز اس طرح کرنی ہے. یہاں آپ لکھیں گے فاعل, یہاں آپ لکھیں گے مفعول. پہلا میں آپ کے لیے کر دیتی ہوں. اس میں فاعل کیا ہے؟ تم. اور کیا کر رہے ہو؟ لکھ رہے تو فعل ہے. کیا لکھ رہے ہو؟ کہانی. تو یہ جس پہ کام کیا جاتا ہے وہ ہمارا آبجیکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اب نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہے جنس. جنس کے بارے میں ہم جو اس میں استعمال کرتے ہیں وہ کون سے ہیں بیٹا؟ وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. جنس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں مذکر مؤنث, جیسے لڑکا, لڑکی. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس آ جاتا ہے بلا, بلی. تو یہ انسانوں, جانوروں, ان سب کے بارے میں, جنس کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں ہمارے پاس مذکر مؤنث, مسکلن اینڈ فیمنن. تعداد کے حساب سے ہمارے پاس واحد جمع, یعنی کہ سنگولر, پلورل. تو اس میں ہمارے پاس ہو سکتا ہے, بہت آسان سے اگزامپل دے رہی ہوں میں تاکہ سب کو سمجھ آ سکے. لڑکا, لڑکے, روزہ, روزے. اس کی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو واحد جمع کی, مذکر مؤنث کی, آپ کو چینل پہ مل جائیں گی. اگر آپ واحد جمع کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں اور آپ اس کو تفصیلی طور پہ اس کا جائزہ لینا چاہیں تو میرے بہت سے ویڈیوز کے اندر اگر ان کے لنک ہوئے تو انشاءاللہ میں وہ لنک تو اردو کے سارے میں اس کی ڈسکرپشن باکس میں ڈالوں. آپ وہاں سے آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا بیٹا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فعل کی اقسام. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں نیچے. اوکے. وہ ہمارے پاس ہے فعل کی اقسام. اچھا, زمانے کے لحاظ سے کس میں ہوتی ہیں فعل کی؟ فعل جو میں نے آپ کو بتایا تھا, رہا ہے, حال بتا رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. رہا تھا, موسٹ اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے ماضی. رہے گا, یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے مستقبل. اچھا بیٹا, اس کے بعد زمانے کے لحاظ سے تو ہمارے پاس یہ آ گئے, یعنی کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. یہ تین ٹینس ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں, اور یہی تین ٹینسز
یعنی کہ ان زمانوں کی اقسام کے حساب سے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. دوسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس فعل لازم اور فعل متعدی. تو بیٹا فعل لازم وہ ہے وہ فعل جو صرف فاعل سے مل کر جملہ بنا دے. ٹھیک ہے, فعل لازم کیا ہوگا, یہاں ہم کرتے ہیں فعل لازم جو صرف اور صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ بنا دے. جیسے لکھ دے سو گئے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم کو وہ فعل جو صرف اور صرف فاعل سے مل کر جملہ پورا کر دے. سو گئے, کھلا. اب کیا کھلا ہے یہ نہیں, لیکن فعل متعدی کی اقسام اس سے مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فعل متعدی سے مراد ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں جملہ پورا کرنے کے لیے فعل کے ساتھ ساتھ فاعل کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہوں کھایا. ٹھیک ہے, تو کیا کھایا, کھانا کھایا. تو یہ ہمیں کیا بتائے گا, فعل متعدی کے اندر ہمیں فاعل کے ساتھ فعل کے ساتھ فاعل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جائے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. خالد صبح سویرے اٹھتا ہے. اچھا, یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک ٹیبل ہوگا جس میں ہمیں لازم لکھنا ہوگا یا متعدی. پھر ہمیں یہاں لکھنا ہوگا اس کا فاعل کیا ہے اور اس کا مفعول کیا ہے. ٹھیک ہے, خالد صبح سویرے اٹھتا ہے. تو اگر میں یہاں نشان لگاتی ہوں اٹھتا, تو یہ اگر میں کہ اٹھتا ہے, اوکے, تو یہ ایک الگ سے ہمیں واضح اشارہ تو دے رہا ہے کہ وہ اٹھتا ہے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے جو فاعل سے مل کر پورا جملہ بنا سکے. ٹھیک ہے, خالد اٹھتا ہے, تو اس کا مقصد ہے یہ کیا ہے بیٹا, یہ ہمارے پاس لازم ہے اور اس کے اندر فاعل کیا ہے, خالد ہے, اور اٹھتا کیا ہے, مفعول ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں نے بستر بچھایا. میں نے بستر بچھایا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے بچھایا, یہ تو ہمارا فعل ہے نا. اب یہ کہ ہمارے پاس وہ کیا ہے, میں بچھایا. تو یہ ہمیں کیا دے رہا ہے, یہ ہمیں بالکل واضح مفہوم نہیں دے رہا. میں بچھایا, کیا بچھایا. ٹھیک ہے, یا بستر بچھایا, تو اس کے اندر مجھے ضرورت ہے, بستر خود بخود نہیں بچھ سکتا, اس کے ساتھ کسی کی ضرورت ہے, تو یہ متعدی ہے. اور اس کے اندر فاعل ہے میں اور مفعول ہے بستر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھوڑی سی اس کی مشق ہے, وہ آپ کو کرنی ہوگی. میں مشق کے آپ کو کچھ سینٹنس لکھ دیتی ہوں یہاں پر. آپ دیکھیں یہاں میں آپ کو کچھ وہ دے رہی ہوں جملے جن کی آپ نے مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے, لڑکا خط لکھ رہا ہے. آپ نے اس کو سولو کرنا ہے, یہ لازم ہے یا متعدی ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہمارے پاس دوسرا آ جائے گا, فاعل کی ہیڈنگ آ جائے گی, اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا مفعول. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کے اندر دیکھنا ہے یہ لازم ہے یا متعدی ہے. تو آپ کو سب سے پہلے لکھ رہا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے ہمارے پاس, یہ ورب ہے, یعنی کہ یہ ایسا ہمارے پاس لفظ ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ کیا یہ بغیر فاعل یا بغیر مفعول کے ہو جائے گا. اسی طرح سورج غروب ہو گیا کہ میں فعل یہ ہے. چڑیوں نے گھونسلہ بنایا. بنایا یہاں ہمارے پاس ورب ہے, یعنی کہ فعل ہے. تو یہ جب ہمارے پاس فعل ہے, یہ فعل ہے اور یہ ہمارے پاس فعل ہے, تو اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کے متعلق طریقے سے آپ نے یہاں بتانا ہے یہ لازم ہے, متعدی ہے, اس کا فاعل کیا ہے, اس کا مفعول کیا ہے. تو امید کرتی ہوں یہ ایکسرسائز بھی آپ لوگ آرام سے کر لیں گے, اور اسے کیجیے گا ضرور, کیونکہ اس کو کرنے سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی.
اچھا بیٹا، اب ہمارے پاس ہے فعل معروف اور فعل مجہول. اس کو ہم انگلش میں ایکٹیو پیسو کہتے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں میں سینٹنس لکھتی ہوں. جیسے یہاں ہمارے پاس ایک میں نے سینٹنس لکھا ہے، بچے نے بلب بجھا دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے لائٹ بند کر دی یا بلب بجھا دیا. تو یہ پورا جو سینٹنس ہے ہمارے پاس یہ والا، یہ ہمیں بتا رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کام کرنے والا بھی موجود ہے، فعل بھی موجود ہے، اور کیا بجھایا ہے یعنی کہ مفعول بھی موجود ہے. تو یہ تو کہلائے گا فعل معروف. ٹھیک ہے، جس میں پوری بات واضح ہے. اور یہاں بولتے ہیں بلب بجھا دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے خود تو بلب نہیں بجھے گا نا، اسے کسی نہ کسی نے تو بجھایا ہے. تو اس کو پیسو وائس پہ ہم کہتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا فعل مجہول، جس میں کام کرنے والے کا ذکر نہ ہو لیکن آپ کو یہ بتایا جائے کہ کام ہوا ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے سامنے سبجیکٹ کو ڈسکس نہیں کیا جاتا لیکن جملہ اپنے معنی واضح کرتا ہے. جیسے ہم پیسو وائس میں انگلش میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس میں سبجیکٹ کو اومٹ کر دیا جاتا ہے اور صرف ورب اینڈ آبجیکٹ کی بات کی جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی فعل اور مفعول کی بات کی جا رہی ہے، فاعل کو ہٹا دیا گیا ہے. اس والے سینٹنس میں، اس سینٹنس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس فاعل بھی موجود ہے، فعل بھی موجود ہے. یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور کیا بجھایا ہے، مفعول بھی موجود ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہمیں فعل معروف میں ملتی ہے، اور فعل مجہول میں ہمیں ہمارا ایک جو عام فہم استعمال کرنا پڑتا ہے کہ یقیناً یہ کام خود نہیں ہو گیا ہوگا، اسے کسی نے کیا ہوگا. تو اب اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بیٹا اب یہاں کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو آپ نے سمجھنا ہے کہ الفاظ متضاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو الفاظ متضاد اصل میں ہوتے کیا ہیں؟ اگر میں پھر آپ کو وہی انگلش کا سہارا لیا جائے تو ورڈز آپوزٹس، یہ ہمارے پاس سینونیمز، اور یہ تو ہمارے پاس الفاظ سازی ہم کہتے ہیں ورڈ فارمیشنز، ضرب الامثال، ایڈیمز. ٹھیک ہے، اب اسے ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں تقریباً یہ چیزیں صرف کنیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. الفاظ متضاد کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر میں کسی چیز کے بارے میں لکھوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 الفاظ سیکھیں. بالفرض آپ نے 10 الفاظ سیکھے، ان 10 الفاظوں میں آپ نے پہلا لفظ سیکھا دن، پھر آپ نے دیکھا صبح، پھر آپ نے دیکھا کہ پودے خشک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا خشک. اب آپ نے دیکھا، میں 10 الفاظ سوچ کے دیکھتی ہوں کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. اچھا بھی ہو سکتا ہے میرے پاس، اور صاف بھی ہو سکتا ہے، اور جلدی بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 ہو گئے. 8 میں ہمارا ہو سکتا ہے تیز، اور اوپر، اور ایک لفظ میں یہاں پہ لے لیتی ہوں آرام. ٹھیک ہے، اگر میں میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ انہی الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں ان کے متضاد دیکھوں، اگر میں یہاں متضاد لکھ دوں، ٹھیک ہے. اچھا، میں نے یہ غلطی کی ہے کہ ان الفاظ کو یہاں لکھ لیا تو میں ان کی ہیڈنگ کو اوپر لے جاتی ہوں. مجھے صرف 1 منٹ دے دیں. اچھا، اب اگر ہم ان کے متضاد لکھتے ہیں، تھوڑا سا میں نے جب میں ادھر لکھ رہی تھی تو کچھ اور الفاظ یاد آ گئے تو میں نے انہیں تبدیل کر لیا ہے. تو اب ہم یہاں پر دیکھیں یہ الفاظ ہیں اور ان کے ہم متضاد دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں. دن کا آپ کو پتہ ہے کہ دن کا متضاد کیا ہوگا؟ رات. ٹھیک ہے، خشک کا ہوگا تر، اچھا برا. ٹھیک ہے، اس کا تر بھی ہوتا ہے اور اس کا نمی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صاف کا ہوگا گندا، جلدی کا ہوگا دیر یا تاخیر، زیادہ کا ہوگا کم، آباد کا ہوگا ویران، آزاد کا ہوگا قید یا غلام، امانت کا تو ہے خیانت، اور اپنا
پر آیا. ٹھیک ہے. اب انہی الفاظ میں سے کچھ کے ہم مترادف بھی بنا سکتے ہیں جو کہ ایک جیسے الفاظ یعنی کہ ایک جیسے معنی کے مختلف الفاظ کو کہتے ہیں. جیسے دن ہے تو یہ ہو سکتا ہے یوم. خشک کا ہو سکتا ہے, اچھا جس کا بھی یاد آ رہا ہے میں اس کا کر لیتی ہوں. اچھا کا ہو سکتا ہے بہترین یا بہتر. صاف کا ہو سکتا ہے ستھرا. جلدی کا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی جلدی میں تھا, عجلت. ٹھیک ہے. زیادہ کا کثیر ہو سکتا ہے. آباد کا گنجان ہو سکتا ہے. آزاد کا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو یاد نہیں آ رہے ان کو میں بھی ایسے چھوڑ دیتی ہوں. امانت کا امانت یہ ہوتا ہے کہ کسی کی چیز کو بالکل اسی طرح حفاظت سے رکھا جائے. تو امانت دار جو ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے, تو ہم اس کو صادق بھی کہہ سکتے ہیں. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اپنا یا رشتے, اس کا ہو سکتا ہے کہ رشتے دار, اگر اس کے میننگز میں ہم اپوزٹ میں پرایا لے رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جس کے مجھے نہیں آ رہے تو غلام کا میں کر لیتی ہوں. ایسا کرتے ہیں اس کا غلام کا ہم کر لیتے ہیں. یہاں پر آ جائے گا نوکر. ٹھیک ہے. اور جس کا مجھے نہیں آ رہا تھا میں اس کے تر کا میں نے نمی کر دیا تھا, تو یہ سمجھیں اس کا نمی ہی ہوگا. ٹھیک ہے. دیر کا تاخیر ہے. تو خیانت کا مطلب ہوتا ہے کہ وعدہ خلافی. ٹھیک ہے. اور امانت کا مطلب ہو سکتا ہے وعدہ وفا کرنے کو ہم کہیں گے عہد وفا. ٹھیک ہے. یہ اس کا ہو جائے گا امانت کا. تو مترادف الفاظ, متضاد الفاظ, یہ دیکھیں میں نے اس وقت صرف یہ الفاظ لکھے تھے 10, ان کے متضاد لکھے 10 اور ان کے مترادف لکھے چلیں 8 رکھ لیں یا 10 رکھ لیں. تو میں نے اگر ان کے رکھے تو میں نے 30 الفاظ سیکھے. ٹھیک ہے نا. تو ان 30 الفاظ کے سیکھنے سے میرا ذخیرہ الفاظ کتنا بڑا ہوگا. چلیں اب ہم اپنا اچھا یہ ساری بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی میرے اس کے اوپر. آپ کو چینل پہ الفاظ متضاد, الفاظ مترادف کی یقیناً موجود ہوں گی. نہیں ہوں گی تو میں انشاءاللہ دیکھنے کے بعد دوبارہ بنا دوں گی اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز میں. اچھا اب الفاظ مترادف میں الگ سے بھی آپ لوگوں کو کرانا چاہوں گی. جیسے اگر کوئی میں کہوں آرزو, اس کا مترادف ڈھونڈا جائے تو اس کا مترادف ہمارے پاس ہوتا ہے تمنا یا خواہش. ٹھیک ہے. خواہش زیادہ بہتر لگ رہا ہے. پھر ہے شاباش, تو شاباش کا ہم آفریں بھی بول سکتے ہیں. آفریں یعنی کہ یہ بھی ایک ستائشی ورڈ ہے. اتحاد کا مترادف ہوگا اتفاق. ٹھیک ہے. اور بحر کا مترادف ہو جائے گا جناب عالی سمندر. اور اجالا ہو جائے گا روشنی. اچھا دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو میں اپنا کانٹیکٹ پہ اگر آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے وہ میری ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں, کانٹیکٹ نمبر اپنا چھوڑیں گے تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ یہ ساری لسٹ یا ان کے پکچر سینڈ کر دوں گی جو بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس. الفاظ مترادف کے بھی میرے پاس الحمدللہ کافی تعداد میں موجود ہیں, الفاظ متضاد بھی. تو آپ کمنٹ کریں, میں آپ کو اس کے پکچر شیئر کر دوں گی. آپ اپنا بس نمبر کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا تو میں آپ لوگوں کو اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہوں گی وہ میں دینے کی کوشش کروں گی. اچھا اب جو تیسرا ہمارے پاس ٹاپک آیا ہے یہ والا, یہ ہے الفاظ سازی. ٹھیک ہے. الفاظ سازی جو ہوتا ہے اس سے لفظ بنانا ہوتا ہے جس میں ہم زیادہ تر سابقے اور لاحقے کی مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی مدد سے بنایا جاتا ہے. جیسے اگر کوئی لفظ ہے ان, تو اس سے مجھے اگر بنانا ہے تو میں بنا لوں گی انجان, انمول, ان پڑھ. ٹھیک ہے. تو یہاں میں نے پہلے لگایا ہے, جو چیز پہلے لگے وہ کہلاتی ہے سابقہ. ٹھیک ہے. یہ سابقہ ہے. اگر میں کوئی چیز اس کے کسی لفظ کے بعد لگاؤں
ٹھیک ہے. تو وہ بن جائے گی، وہ لاحقہ ہوگی. جیسے میں لگا دیتی ہوں بالفرض میں یہاں لے لیتی ہوں دان. یہ بن جائے گا روشن دان، پھول دان، پان دان. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دان میں نے جملے کے لفظ کے بعد لگایا ہے، یہاں لگایا ہے. تو یہ بن جائے گا لاحقہ. جو پہلے لگے گا وہ ہوگا سابقہ، جو بعد میں لگے گا وہ ہوگا لاحقہ. اس سے ہم الفاظ سازی کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے. اس کے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، اس کی بڑی مشق ہوتی ہے. آپ لوگ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں اگر آپ اپنے نمبرز چھوڑیں گے تو میں آپ کو ان کی مشق جو میرے پاس موجود ہے اس کی میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی. تو انشاءاللہ بچوں کی اچھی مشق ہو جائے گی. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، اسکولز بند ہیں، تو بچے نارملی باقی ٹاپک باقی سبجیکٹس تو وہ پھر بھی اچھی طرح سے کر لیتے ہیں، لیکن اردو میں پرابلم ہے. اردو ہمیشہ سے مسائل کا شکار رہی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے جو اردو میں ہوتا ہے، اور چونکہ اب ہمارے پاس بہت کم جگہوں پہ اسلامیات جو ہے وہ اردو میں موجود ہے، زیادہ تر اسلامیات بھی انگلش میں ہے، تو بچے صرف ایک ہی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اردو کے فارم میں، اور باقی سارے جو سبجیکٹ ہیں وہ چونکہ وہ انگلش میں موجود ہوتے ہیں تو اور وہ ڈیلی بیسس پہ وہ ریویژن ہو رہا ہوتا ہے، کبھی سائنس میں، کبھی PST میں، کبھی انگلش میں، اور میتھس میں، اور اسلامیات میں، کمپیوٹر میں. تو انگلش بچوں کی بہت ڈیولپ ہوتی ہے اگر ہم اس کے مقابلے میں اردو کو دیکھیں تو بہتر ہے کہ وہ تھوڑی سی مشق کریں گھر میں، جو بھی ان کے پاس وقت بچتا ہے اسکول کی کلاس کے بعد، تو وہ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں تو انشاءاللہ بچوں کی اردو بھی مناسب ہو جائے گی. اچھا، اب ہمارے پاس ہے ضرب الامثال. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، محاورات. ٹھیک ہے. اب ضرب الامثال میں ہوتا کیا ہے؟ ضرب الامثال اس کہاوت کو کہتے ہیں جو کسی ایک خاص معنی میں مشہور ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں جیسے اندھوں میں کانا راجا، اندھوں میں کانا راجا. ٹھیک ہے. اب یہ بہت تفصیلی جو موضوع ہے، اس کے لیے آپ کو ضرب الامثال کی پہچان ہونی چاہیے، محاورات کی پہچان، ان دونوں کا فرق پتہ ہونا چاہیے، کیا چیز ضرب الامثال میں آئے گی، کیا محاورات میں آئے گی. ایک تو یہ چیز. دوسری بات کہ آپ جیسے میں اگر آپ کو بچوں کو کرائیں تو ہم موسٹلی بچوں کو 4-5 جو ہیں وہ 4th 5th 6th کلاس میں ہوتے ہیں، لیکن پھر 10 20 30 40 تک ان کو یاد کرنے پڑتے ہیں ایک پیپر کے لیے. تو ضرب الامثال جو ہوتی ہے وہ اس کے معنی کو سمجھنا اور پھر اسے جملوں میں استعمال کرنے کا بھی ایک فن ہے. تو آپ لوگوں کو اگر اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو درکار ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں. تو میں جو ٹاپک بھی آپ لوگ لکھنا چاہیں اردو سے ریلیٹڈ، آپ وہ کمنٹ باکس میں لکھیں. میں کوشش کروں گی کہ اس کو کور کر کے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھا سکوں. اور FB پیج پہ انشاءاللہ میں کچھ چیزیں پوسٹ کر دوں گی تو آپ لوگوں کو وہاں سے دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور FB پیج کا لنک بھی انشاءاللہ میں اس کے اندر آپ کو مل جائے گا. میرے چینل میں نہیں ملے گا تو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. اچھا، اس کے بعد ہے محاورات. محاورات زیادہ تر وہ لفظ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آخر میں نارملی جو ہمیں یاد کرایا جاتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ جن کے آخر کے اندر نون الف نہ آئے انہیں ہم محاورے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل میں کوئی ایک آدھ بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا اس کی پہچان ہو سکے. آب ہونا، آپ دیدہ ہونا. جیسے اب یہ راجا ہے نا، یہاں پر اندھوں میں کانا راجا، کھجور آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تو یہاں کوئی وہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی پہچان نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں. لیکن محاورات کی آپ کے پاس ایک پہچان ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آئے گا. ٹھیک ہے. جتنے بھی آپ اپنا مطلب نکالنا، بہت اونچا ہونا، آبرو خاک میں ملنا، ٹھیک ہے نا، آڑے آنا اور آسمان سے باتیں کرنا، آگ بگولا ہونا، یہ کچھ اقسام ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ محاورات کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے تو یہ محاورات ہیں. اور جن کے اندر نون الف نہ کی وہ نہ ہو اور وہ صرف ایسے ہی لکھے ہوئے ہوں، اندھوں میں کانا راجا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ضرب الامثال ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اپنے اور ڈیٹیل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں.
اس کے بعد میں آپ سے ایک چیز ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، پہلے میں وہ ڈسکس کروں گی، پھر ہم اپنا انشا پردازی کا موضوع جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بیٹا، کچھ لفظ ہیں جو بچے اکثر غلط لکھتے ہیں یا غلط بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ان کے املا بتاتی ہوں۔ جیسے ہمارے پاس ہے نبض، نبض، ٹھیک ہے؟ تو بچے اس کو تھوڑا سا یا تو یہاں پہ سین لے آتے ہیں یا یہ اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں نبض، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ہمارے پاس رانگ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے پاس لکھنے کی، میں یہ ہاں وہ الفاظ صرف آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں جس میں بچے غلطی کرتے ہیں لکھنے میں، تو آپ صرف ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً ذخیرہ، اکثر یہاں پہ بچے زے لکھ دیتے ہیں جبکہ یہ زال سے آتا ہے۔ تعارف، معمول، عوام، بچے یہاں الف سے لکھ دیتے ہیں اس طرح عوام، یہ غلط ہے۔ طریقہ، اس کو بھی اکثر و بیشتر تے سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ ذائقہ، صحرا، عمارت۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس، میں کوشش کرتی ہوں جتنے لکھ سکوں میں یہاں لکھ دوں، اور باقی پھر وہی آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ کمنٹ سیکشن میں اگر آپ بول دیں گے تو یہ ساری چیزیں کمنٹ کر دیں اپنا نمبر، تو میں یہ لسٹ آپ کے پاس بھیج دوں گی، تو آپ آرام سے بچوں کو گھر میں کرا سکتے ہیں۔ مصیبت، انعام، طول و عرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ثبوت، ثبوت، عموماً، مصروف، انتظار، طوفان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ثمر، یہ پھل کو کہتے ہیں۔ خصوصاً، استعمال، استعمال، ٹھیک ہے؟ یہ استعمال۔ تعریف، طمع، یہ لالچ کو کہتے ہیں۔ زلزلہ، غالباً، اس کو غالباً بھی پڑھتے ہیں۔ محترم، قاعدہ، یہ طریقوں کو کہتے ہیں۔ زراعت، کھیتی باڑی یعنی کہ ایگریکلچر۔ معروف، جیسے فعل معروف اور فعل مجہول ہم نے پڑھا تھا۔ تاثیر، اثر رکھنے کو کہتے ہیں۔ حافظ، قرآن حفظ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ظاہر، اپرینٹلی۔ قطار، معلوم۔ عزت، تعاقب۔ حاجت، اور ہے قصور، باطل، مٹ جانے والی چیز۔ واقعہ، اور ایک ہوتا ہے واقع، واقع کسی جگہ کے نہیں ہوتا ہے، واقعہ کسی اسٹوری کو یا کسی قصے کو بیان کیا جائے۔ حلال، یہ حلال کام، اور ہلال چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کافی ہو گئے ہیں۔ شعر، اور باقی انشاءاللہ آپ لوگ اگر مجھے کمنٹ سیکشن میں بھیجیں گے تو میں آپ کو اس کی لسٹ بھیج دوں گی، آپ بچوں کو مشق کروائیں، توڑیے جوڑیے کروائیں، ان کے جملے بنوائیں، تو بچوں کا ذخیرہ الفاظ ایک تو صحیح ہوگا، ہجا ان کی اچھی ہوگی، وہ غلطیاں نہیں کریں گے، اور دوسرے انہیں ظاہر سی بات ہے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلا ہمارے پاس ٹاپک ہے درخواست نویسی، اپلیکیشن رائٹنگ، ٹھیک ہے؟ درخواست لکھتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھنی ہے۔
پہلی اب جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس کو مخاطب کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر میں لکھوں خدمت جناب پرنسپل صاحبہ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ، ٹھیک ہے، پرنسپل صاحبہ، ٹھیک ہے. یہ تو پہلی لائن میں نے کیا لکھنا ہے، جسے درخواست لکھ رہے ہیں اسے مخاطب کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے، اب یہ تو ہمارا ہو جائے گا مخاطب. اچھا میری نا ایک ویڈیو اس کے بارے میں تفصیلی موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا. پھر دوسرے میں ہم القاب سے نوازتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ کا فارمیٹ جو بھی ہوگا ہم اس کے حساب سے کر لیں گے. جناب عالی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کر کے مضمون شروع ہوتا ہے، آپ السلام علیکم کہنا چاہیں، وہ خط میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ کریں گے، آپ اپنی اپلیکیشن دے دیں گے، مضمون شروع ہو جائے گا، یہ سمجھیں یہ پورا ہماری جو ہے یہ باڈی آ جائے گی، ٹھیک ہے. پھر مضمون شروع کیسے کریں گے، تو آپ لکھیں گے اس طریقے سے، نہایت، لیکن یہاں سے میں لکھ کے بتاتی ہوں، نہایت ادب سے گزارش ہے یا مودبانہ گزارش ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے اپنا درخواست کو شروع کرنا ہے. پھر آپ نے درخواست کا مضمون بالکل واضح لکھنا ہے، یعنی کہ آپ کا درخواست لکھنے کا مقصد واضح ہونا چاہیے، مقصد واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک تو آپ نے یہ چیز کر لی. پھر آپ صرف کام کی بات لکھنی ہے، یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ، صرف کام کی بات لکھی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد درخواست زیادہ طویل نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ تو آغاز تھا ہمارا. کہ درخواست طول نہ پکڑ جائے، ٹھیک ہے نا، طویل نہ ہو. خط تو نہیں لکھ رہے ہیں نا ہم، یعنی کہ یہ رسمی خط اور درخواست میں صرف یہی وہ ہوتا ہے فرق کہ رسمی خط تھوڑا طویل ہوتا ہے اور درخواست اتنی طویل نہیں ہوتی. اچھا آخر میں آپ نے شکریہ بھی لکھنا ہے، آداب بھی لکھنا ہے، دعائیہ الفاظ بھی لکھنے ہیں، اور آپ نے لاسٹ میں اپنے آپ کو العارض لکھنا ہے. العارض الف بے جی، جو بھی آپ کا نام ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، پتہ لکھنا ہے. اچھا کچھ درخواستیں نمونے کے طور پہ موجود ہوں گی، وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اگر آپ لوگوں کے نے تھوڑا سا بھی وہ ظاہر کیا، اپنی دلچسپی ظاہر کی اور کمنٹ باکس میں کہا تو میں نمونے کی درخواست آپ کو بھیج دوں گی. اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہمارے پاس آ جاتا ہے خطوط نویسی. اس کا بھی میں آپ کو خاکہ یہاں پہ بنا دیتی ہوں. اچھا خطوط نویسی کے اندر وہی چیز آپ کے پاس آ جائے گی. خط کہتے کسے ہیں، یہ سب بچوں کو پتہ ہے کہ خط لکھ کر کسی دوسرے انسان تک، ایک دوست رشتہ دار تک اپنا پیغام پہنچانا. تو اس کے اندر بھی کچھ ہدایات ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. خط کو کیا کہتے ہیں بیٹا ہم اردو میں؟ خط کو کا ایک نام ہے، وہ ہے مکتوب. لکھنے والا، خط لکھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ کاتب. اور جسے خط دیا جائے مکتوب علیہ، یا بلکہ لکھیں جسے خط لکھا جائے، ٹھیک ہے، مکتوب علیہ، مکتوب علیہ جس کو ہم خط لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ٹرم ہو گئی، یہ ساری اس کا ذخیرہ الفاظ ہے ایک طریقے سے جو خط سے متعلق ہے. سب سے پہلے آپ نے کاغذ کے دائیں کونے پہ، یعنی کہ اس جگہ یہ جو حصہ ہے یہاں آپ نے پتہ لکھنا ہے اور تاریخ لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا اپنی اسکرین کو واضح کر دوں. پتہ آ گیا ہمارے پاس، تاریخ آ گئی، اور اس کے بعد
آپ نے لکھنا ہے مکتوب الہ کو مخاطب کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے جیسے کوئی بھی یہاں پر آپ نے القاب لکھ دیں گے، ٹھیک ہے. جیسے میرے پیارے بھائی یا جو بھی یعنی کہ ایکس وائی زیڈ آپ جس کو بھی خط لکھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کا لکھ سکتے ہیں. اور پھر یہاں القاب و آداب ہے، تو السلام علیکم. السلام علیکم. تو اس کو آپ نے اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ میں نے یہ جسے بھی آپ لکھ رہے ہیں میری پیاری دوست، ٹھیک ہے، پیاری سہیلی، پیارے ابا جان، آپ کو ان کے مرتبے کے حساب سے لکھنا ہے. اسے ہم کہتے ہیں آداب، ٹھیک ہے، القاب و آداب. کہ اس کے بعد آپ نے خط کا مضمون لکھنا ہے. یہ پورا ہمارا یعنی کہ خط کا مضمون یعنی باڈی آ جائے گی. لائن سیدھی بننا ایک کمال کی بات ہو جاتی ہے. چلے میں پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر دیتی ہوں. اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اچھا اس میں بھی کچھ چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہوگا. چلے میں یہاں سے یہ لائنز ہٹاتی ہوں اور یہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. آپ نے آسان اور عام فہم الفاظ استعمال کرنے ہیں. استعمال کریں، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، صرف کام کی باتیں لکھیں. یا ان کی خیریت پوچھنی ہے خیریت پوچھیں، اپنی خیریت بتائیں. بے مقصد باتیں نہ لکھیں یعنی کہ اور ایسی بات جو مکتوب الہ کا کی دل آزاری کہہ لیتے ہیں اس کو، دل آزاری کا باعث ہو. یہ لکھنے سے آپ نے گریز کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا. نمبر 4 پہ ہم آ جاتے ہیں. کوئی دعا جب اختتام کرتے ہیں تو ہم دعائیہ کلمات لکھتے ہیں آخر میں، ٹھیک ہے نا. دعائیہ کلمات لکھیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا اسکرین کو پھر اوپر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے بات. اچھا 5ویں نمبر پہ آپ نے دعائیہ کلمات لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رشتے کے حساب سے اس کا اختتام کرنا ہے. جیسے اگر آپ اپنی دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے والسلام. آپ نے دعائیہ کلمات لکھ دیے ہیں. اس کے بعد آپ لکھیں گے والسلام آپ کی دوست یا آپ کی خیر خواہ، جو بھی اچھے الفاظ آپ کو لگیں وہ آپ نے لکھنا ہے. اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد مکمل پتہ لکھنا ہے اپنا، یعنی کہ مکتوب کا پتہ لکھا جائے گا. تو آپ نے مکمل پتہ مکتوب کا لکھنا ہے کیونکہ مکتوب الہ کو تو کا پتہ تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں. سوری یہ مکتوب کا نہیں ہے، مکتوب الہ کا پتہ ہوگا کیونکہ ہم نے اپنا پتہ پہلے لکھا ہے جہاں سے خط لکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس مکتوب الہ کا پتہ، ٹھیک ہے. پھر یہی خط آپ یہی پتہ آپ لفافے پہ میں لکھیں گے اور اس طرح آپ کا خطوط نویسی پوری ہو جائے گی. خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، 2 اقسام ہوتی ہیں بیٹا. ایک ہے رسمی خط فارمل لیٹر اور ایک ہے غیر رسمی خط انفارمل لیٹر، ٹھیک ہے. غیر رسمی خط ہم عموماً اپنے دوستوں کو، بھائی بہنوں کو یا اپنے ہم عمر لوگوں کو لکھتے ہیں. رسمی خط ہم زیادہ تر اپنے سے بڑے لوگوں کو
عہدے میں بڑے ہوں، عمر میں بڑے ہوں، جن کے لیے ہمیں بات کا، القاب و آداب کا بہت خیال رکھنا ہو، وہ رسمی خط کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اچھا بیٹا، اب ہمارے پاس تیسرا ٹاپک ہے مضمون نویسی. مضمون یا پیراگراف رائٹنگ تو ہم گریڈ 1 سے بلکہ مون سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں. اور جو ہم نے سب سے پہلے ذخیرہ الفاظ اور اپنے کچھ سیٹس ڈسکس کیے تھے، اگر آپ ان کا ذہن میں رکھیں اور ان کے مطابق آپ اپنے مضمون کو ترتیب دیں تو ایک بہت اچھا مضمون جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن مضمون لکھنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے موضوع کو سوچیں، بارے میں سوچیں، یعنی کیا مضمون آپ لکھنا چاہ رہے ہیں. آپ اس کو جیسے اگر آپ عید الاضحیٰ پہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو عید الاضحیٰ کا پس منظر پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عید الاضحیٰ ہم کس وجہ سے مناتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کا موضوع کیا ہے، اسے ہم کس طریقے سے مناتے ہیں، یا ان ساری باتوں کا کیا تاریخی حیثیت ہے. تو ہم اس کے بارے میں ساری چیزیں کرتے ہیں. موضوع کے بارے میں سوچ لیا آپ نے، پھر وہ ساری باتیں جو آپ نے سوچی ہیں اپنی سوچوں کو ترتیب دیں. اپنی سوچوں کو ترتیب دیں. ٹھیک ہے، پھر کوئی اچھا، پھر جب سوچوں کو آپ ترتیب دے چکے ہیں تو اسے لکھتے ہوئے بھی ترتیب کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے کوئی غیر ضروری بات نہ لکھیں. بات نہ لکھیں. ٹھیک ہے نا، جو آپ کے مضمون سے ربط نہ رکھتی ہو، میل نہ کھاتی ہو، آپ وہ نہ لکھیں. خلاف فطرت کوئی بات نہ لکھیں، جیسے آپ اس کے اوپر رائے زنی نہ کریں. بات نہ لکھیں، یا جس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات نہ ہو آپ نے وہ بات نہیں لکھنی. دہرائی سے پرہیز کریں، یعنی کہ باتوں کو نہ دہرائیں. پرہیز کریں. آسان الفاظ استعمال کریں. ٹھیک ہے، آسان الفاظ کا مطلب ہے آپ ایسے لفظ نہ لکھیں جس کے خود آپ کو بھی معنی نہ پتہ ہوں. ایک لائن میں 10 الفاظ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایک پیراگراف یعنی کہ اس کا آغاز، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں تعارف، اگر ہم 30 الفاظ کا لکھیں، 30 الفاظ پر مشتمل ہو تو 3 لائنیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا نفس مضمون جو ہے وہ 70 الفاظ پر مشتمل ہو. یہ میں ایک ایسی اندازاً آپ کو بتا رہی ہوں. آپ 7 سے 8 سطر میں 70 الفاظ مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 9 اختتامیہ، یعنی کہ جس کے اندر آپ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں جو آپ نے مضمون لکھا ہے اس کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں یا کوئی مشورے ہوں، تو اختتامیہ آپ 50 الفاظ پر لکھیں. آپ کا مضمون 150 الفاظ پر مشتمل ہوگا. ٹھیک ہے، اگر 200 الفاظ کا ہے تو سب کے اندر آپ جیسے تعارف آپ 50 الفاظ کا کر لیں، پھر 50 کا آپ کا اور 100 الفاظ کا آپ نفس مضمون کر لیں، اختتامیہ آپ 50 الفاظ کا لکھیں تو آپ کے 200 الفاظ مکمل ہو جائیں گے. اچھا، اس کے بعد ٹھیک ہے، لفظوں کا خیال رکھیں. میں وقت کی بچت کے لیے آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ایک لائن کے اندر ایک سطر میں 10 الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اندازہ ہے. ہر
بچے کی لکھائی مختلف ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح نہ کرے کہ بہت کھول کھول کے لکھ دے اور ایک ہی لائن کے اندر وہ یہ سوچے کہ اس کا جو ممتحن ہے یا ایگزامنر ہے وہ یہ سوچے گا کہ یہ 10 لفظ ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی لکھائی کے اعتبار سے اپنی لائنوں کو سیٹ کریں اور ان کو ذہن نشین کریں، تاکہ جب آپ پیپرز دینے کے لیے جائیں اور آپ کے سامنے پرچہ آ جائے تو عمومی طور پہ پرچہ حل کرتے وقت آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایک لفظ کو گنیں. تو آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی لکھائی میں ایک سطر میں کتنے الفاظ استعمال کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے اگر یہ اتنی سطریں لکھی ہیں تو میری 3 سے 4 سطور میں، یعنی کہ 3 سے 4 لائن میں میرے کتنے لفظ جو ہیں وہ آ چکے ہوں گے. تو الفاظ کا چناؤ، الفاظ کی ترتیب اور مضمون کے بارے میں آپ کا ہوم ورک، یعنی کہ جو آپ نے پہلے سے کرا ہے، ہوم ورک یا آپ پری ورک بول رہے ہیں اسے، تو آپ نے وہ جو کر رکھا ہوگا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اپنے آپ کو تصوراتی طور پہ، یعنی کہ امیجنیشن پاور کو تھوڑا سا بڑھائیں تو اردو لکھنے بولنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اسی طریقے سے اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے مکالمہ نگاری. تو مکالمہ نگاری کی طرف چلتے ہیں اور پھر کہانی نویسی. اچھا، ان مضمون پہ، مکالمہ پہ اور کہانی پہ، ان کے لیے میری کوشش ہوگی کہ میں الگ الگ ٹاپک اور الگ الگ ہنٹس کے ساتھ آپ کو مضمون لکھنا سکھاؤں. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کمنٹ کیجئے گا. اگر آپ چاہ رہے ہیں مضمون نویسی سیکھنا، درخواست نویسی، تو میں ان کی الگ الگ ویڈیو بنا کے آپ کو دے سکتی ہوں اور پھر ہم اس کے اوپر الگ سے کام کریں گے. اچھا، اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے مکالمہ نگاری. تو مکالمہ نگاری کے اندر بھی ہمارے پاس یہ ہوتی ہے سمپل ڈسکشن. میں اپنا بورڈ کلیئر کر کے آپ لوگوں کو اس کے پوائنٹ لکھ کے دیتی ہوں. آخر کے 2 ٹاپک کو میں تھوڑا مختصر کرنا چاہوں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. اچھا، مکالمہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ مکالمہ ہوتا ہے 2 لوگوں کے درمیان بامعنی گفتگو. ٹھیک ہے، ویسے تو ساری گفتگو ہی بامعنی ہوتی ہے، لیکن کسی ٹاپک کے اوپر ہو تو وہ اچھی لگتی ہے. دونوں طرف سے دلائل بھی دیے جائیں. اچھا، اس کے اندر القاب، آداب، جواب، یعنی کہ القاب و آداب کے جواب. ٹھیک ہے، اور جواب القاب و آداب میں لکھ دیتی ہوں. اور دعائیہ کلمات کو گنا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، دعائیہ کلمات کو ہم نہیں گنتے، یہ شامل نہیں ہوتے. جہاں سے ہمارے آرگیومنٹ یعنی کہ حق میں اور مخالفت میں ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اصولی طور پر اسی کو ہم مکالمے کا پہلا جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گفتگو جو ہے وہ کرداروں کے لحاظ سے ہوگی. گفتگو کرداروں کے لحاظ سے ہوگی، یعنی کہ اگر کوئی ہمارا ایک کردار عمر میں بڑا ہے تو اس کا عمر، تعلیم، مرتبہ، حیثیت اور اس بات کو کی جانے والی سچویشن، یعنی کہ صورتحال، پریشان ہے، خوش ہیں، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا. خاص نتیجے پہ پہنچے بغیر مکالمہ ختم نہیں کیا جائے گا. پر پہنچے بغیر مکالمہ ختم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد معیاری الفاظ کا برمحل اور درست استعمال. ٹھیک ہے، معیاری الفاظ کا برمحل استعمال. پس منظر جو ہے وہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے. اس کا جب پس منظر بھی لکھا جائے گا اور جہاں پر ہمارا نتیجہ نکلے گا وہاں پر بھی لکھا جائے گا، تو بریکٹ میں لکھا جائے گا، سچویشنز بھی لکھی جائیں گی. پس منظر مختصر ہوگا، 1 سے 2 لائنز پہ لکھا جائے گا. سچویشن کو کوسین یعنی کہ بریکٹ میں لکھا جائے گا. فطری انداز میں بات کی جائے گی اور جملے جو ہیں وہ مختصر ہوں گے، یعنی کہ 1 سے 1.5 لائن کے درمیان جملے ختم ہو جائیں گے. تو مکالمہ ہے، اس کو ڈیٹیل میں اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی اور آپ لوگوں کو دلچسپی آپ لوگ ظاہر کریں گے کمنٹ باکس میں، تو میں مکالمہ آپ کو الگ سے، یعنی کہ یہ درخواست، خطوط، مضمون، مکالمہ اور کہانی نویسی، یہ سب ہم الگ سے بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کر لیں گے. اب میں آپ سے کہانی نویسی ڈسکس کرتی ہوں.
اچھا بیٹا، لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس کہانی نویسی. ٹھیک ہے، کہانی نویسی ایک آرٹ ہے، بہترین آرٹ ہے، اور اس کو اسی طریقے سے لکھا جانا چاہیے. اور موسٹلی بچے تو کہانی بنانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن اسے لکھنا بھی ضروری ہے. کہانی کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں ہیں اس میں لکھنے سے پہلے آپ کو کہانی پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو کہانی کے اسلوب واضح ہو جائیں. اچھا، خاکے سے مکمل کہانی لکھنے کے لیے کہا جائے تو دیے گئے اگر خاکہ موجود ہو، خاکے سے کہانی لکھنے کے لیے کہا جائے تو خاکہ غور سے پڑھیں. ٹھیک ہے، تو خاکہ غور سے پڑھیں، ایک چیز. سیکنڈ ٹاپک ہے، جب کہانی ذہن میں آ جائے، خاکے کے جو اشارے ہوں گے، جب کہانی ذہن میں آ جائے تو اپنے الفاظ میں لکھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے خاکے غور سے پڑھ کر کہانی کو اپنے ذہن میں بنانا ہے. جب کہانی بن جائے تو اپنے الفاظ میں لکھیں. صرف خاکے کے پوائنٹ اور ان کو بڑھا چڑھا کے لکھ دینے سے کہانی نہیں بن جائے گی. کہانی ہمیشہ ماضی میں ہوگی، ماضی کے صیغے میں لکھی جائے. اچھا، کہانی جو ہے نا بیٹا وہ ماضی کے صیغے میں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی کہانی ہوتی ہے وہ عموماً ہم جو لکھتے بھی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو وہ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک فورتھ پوائنٹ کیا آ جاتا ہے، واقعات کی ترتیب کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، ترتیب کا خیال رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک کام پہلے ہو رہا ہے، دوسرا کام اس کی ترتیب کے برخلاف بعد میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، طویل نہ ہو، بلا وجہ طویل نہ ہو. ٹھیک ہے، کہانی کو پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھیں. ٹھیک ہے، لیکن مناسب تعداد، یہ نہیں ہر لائن کے بعد ایک نیا پیراگراف. ٹھیک ہے، عنوان کا چناؤ بھی بہترین ہونا چاہیے، بہترین انداز سے عنوان کا چناؤ کریں. اخلاقی سبق بھی لکھیں جو حاصل ہوا ہو. ٹھیک ہے، اچھا جی، کہانی جو ہے وہ آسان اور سادہ الفاظ میں ہو. ٹھیک ہے، آسان اور سادہ الفاظ میں ہو. ٹھیک ہے، اور 10واں اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر عنوان دیا ہوا ہو، اگر عنوان موجود ہو تو اس کے مطابق کہانی لکھیں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، سب سے پہلے تو معذرت اگر کہیں پر آواز تھوڑی سی خراب ہوئی ہو، کیونکہ ایک آدھ جگہ پہ آواز تھوڑی سی کم ہو گئی تھی، وہ میں نے بعد میں دیکھی. تو اگر ایسا کچھ ہو تو وہ بھی مجھے آپ کمنٹ میں بتائیے گا. اور اتنی طویل ویڈیو بنانے کے لیے بھی معذرت، لیکن میں چاہتی تھی کہ 1 سے لے کے 7 یا 8 کلاس تک کے جو کامن ٹاپک ہیں، جو تقریباً ساری ہی کلاسز میں کرائے جاتے ہیں اور ہر جماعت میں اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، میں ان کو ایک ہی ساتھ کمپائل کر کے آپ لوگوں کو کرا دوں. اور پھر ان میں سے آپ کو جس کی بھی تفصیلی ویڈیو درکار ہوگی یا جس کی بھی آپ ٹاپیکل، یعنی کہ عنوان کے حساب سے آپ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ والا ٹاپک کرا دیں، یہ ٹاپک کرا دیں، تو میں وہ بھی موضوع کور کرنے کی کوشش کروں گی. لیکن اس کے لیے آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ کمنٹ کریں. اگر آپ کو مشق کرانے کے لیے بچوں کی چیزیں چاہیے، یا آپ کو ذخیرہ الفاظ چاہیے، یا آپ کو واحد جمع چاہیے، آپ کو الفاظ متضاد کی لسٹ چاہیے، آپ کو الفاظ مترادف کی لسٹ چاہیے، آپ کو جو بھی چیز درکار ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں.
اور وہاں پر اگر آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیتے ہیں تو میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی، اور وہ آپ اس کے اکارڈنگ آپ اپنے بچوں کو تیاری شروع کروائیں اردو کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پوری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، معلومات بھی ہوں گی، اگر کوئی خامی رہ گئی ہے تو اس سے بھی آپ مجھے آگاہ کیجیے گا، اور باقی اگر کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو لگے کہ میں نے اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر دی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔